ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کرتے رہیں گے. آج یہ دعویٰ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، دعویٰ ہے نا، اور کرتے رہیں گے، یہ مفہوم ذہن میں ہو تو یہ ایک ارادہ آ جائے گا، بات ذرا ہلکی ہو جائے گی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت پر بعد میں کلام کریں گے. عبد غلام کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کا غلام. دیکھیے غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، اللہ کی مجبوراً عبادت نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ. کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. اللہ ہمیں رمضان میں بھی توفیق دے اور رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا اچھا عبادت اللہ کا حق ہے، یہ آدھا حصہ آیت کا اللہ کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ بندے کی حاجت ہے، یہ بندے کی حاجت ہے. کیا مطلب؟ اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے نمازوں کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یعنی تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں. یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہو گئی. کیا مطلب؟ عبادت اللہ کا حق اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت. اگلی 3 آیات میں بندے ہی بندے کا بیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اللہ کو پہچان تو لیا، وہ رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، مگر کیسے کریں یہ انسانی عقل نہیں بتا سکتی. فطرت میں اللہ کا تعارف تو ہے بنیادی، فطرت میں آخرت کی ضرورت کا احساس تو ہے بنیادی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اس کی عبادت کیسے کی جائے، یہ وہ مقام ہے کہ بندہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے. تاریخی واقعات ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بعض لوگ جو موحد تھے، شرک سے دور توحید پر کاربند تھے، کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے اللہ تجھے پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، مگر بتا تو دے تیری عبادت کیسے کی جائے. یہ انسانی عقل نہیں بتاتی. یہیں پر انسانی عقل رکتی ہے اور وحی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. جہاں عقل انسانی کی رسائی ختم، وہاں سے وحی الہی کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اب یہ احساس اگر دل میں ہو تو یہ دعا دل سے نکلتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. انفرادی معاملات میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی، کیوں زندگی ہم انفرادی بھی گزار رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی گزار رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. سیدھا راستہ کیا ہے؟ زیادہ تفصیل کا کوئی موقع نہیں. حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن